مرحبا رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے دوران خطبہ فرماتے سنا، بندہ جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں. اب تمہاری مرضی ہے کہ تم مجھ پر درود کم پڑھو یا زیادہ. شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سورہ اخلاص پڑھنے والے پر اللہ پاک کے انعامات. انشاءاللہ آج اس موضوع کے تحت سورہ اخلاص پڑھنے کے جو فضائل حدیث میں ارشاد ہوئے وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے سب سے پہلی روایت سنتے ہیں کہ حضور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بار قل هو اللہ احد کو پڑھا اس نے گویا 1/3 قرآن پڑھا، اور جس نے اسے 2 بار پڑھا اس نے گویا 2/3 قرآن پڑھا، اور جس نے اسے 3 بار پڑھا اس نے گویا پورا قرآن پڑھ لیا. سبحان اللہ. گویا 3 بار سورہ اخلاص جس نے پڑھ لی تو گویا اس نے قرآن پاک ختم کر لیا. قرآن پاک ایک ختم قرآن کا اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے. دوسری روایت سنیے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک بار قل هو اللہ احد پڑھے اس کے لیے برکت ہوتی ہے، اور جو 2 بار پڑھے تو اس کے اور اس کے گھر والے دونوں کے لیے برکت ہے، اور اگر اسے 3 بار پڑھے تو اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، اس کے پڑوسیوں کے لیے برکت ہے، اور اگر اسے 12 مرتبہ پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں 12 محل تعمیر فرمائے گا، اور جو اسے 20 مرتبہ پڑھے گا وہ انبیاء کے ساتھ اس طرح ہوگا. اور حضور نے بیچ والی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر بتایا جیسے بیچ والی شہادت کی انگلی ملی ہوئی ہے، اور 25 سال کے گناہ سوائے قرض اور خون ریزی کے سب بخش دے گا. اور اگر اسے 200 بار پڑھے اس کے 50 سال کے گناہ بخش دے گا، اور اگر اسے 400 مرتبہ پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے 400 ایسے شہیدوں کا اجر لکھے گا جن کے گھوڑے مارے گئے اور جن کا خون بہایا گیا، یعنی میدان جنگ میں وہ شہید ہوئے. اور اگر 1000 مرتبہ پڑھے تو جب تک وہ بذات خود اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے یا کوئی اور نہ دیکھ لے اس وقت تک اسے موت نہ آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہر نماز کے بعد قل هو اللہ احد پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے اپنی خوشی اور مغفرت لازم فرما دے گا. اسی طرح ایک روایت میں آیا کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور قل هو اللہ احد پڑھے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ، کیسی پیاری برکت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایک اور حدیث پاک حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ہیں جو ایمان کے ساتھ انہیں کرے گا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا اور جہاں کی حوروں سے چاہے گا نکاح کرے گا۔ پہلا وہ شخص جو اپنے قاتل کو معاف کر دے، دوسرا وہ شخص جو خفیہ قرض ادا کر دے، تیسرا وہ شخص جو ہر فرض نماز کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد پڑھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد پاک جب سنا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان میں سے اگر کوئی ایک ہی کرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاہے کوئی ایک ہی کرے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے قربان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عرض پر گویا کتنی بڑی سہولت میسر آ گئی ہے نا۔ 3 چیزیں ارشاد فرمائی تھی کہ جو ایمان کے ساتھ انہیں کرے گا تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہوگا اور جہاں کی حوروں سے چاہے گا نکاح کرے گا، یعنی جو اپنے قاتل کو معاف کر دے اور جو خفیہ قرض ادا کر دے اور جو ہر فرض نماز کے بعد 10 بار قل اللہ احد پڑھے۔ تو جو تینوں کام نہ کر سکے کوئی ایک ہی کر لے تو اس کو بھی یہ اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 50 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا اس کے 50 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت سنی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 30 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا اس کے لیے شرک سے آزادی، عذاب قبر سے نجات اور فزع اکبر یعنی سب سے زیادہ گھبراہٹ کا وقت سے امان لکھ دی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو کچھ بھی ہم نے ابھی فضائل سنے یہ آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی تسبیح دی ہے یہ پورے، تو ان پر بھی گن کے یہ تعداد جو ہم نے سنی اس کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ ہاتھ میں تسبیح لے کر اس کو گن کر، آج کل تو جو کاؤنٹر چلے ہوئے ہیں مختلف اس کے ذریعے بھی آپ کاؤنٹ کر کے یہ جتنی بھی تعداد مختلف احادیث میں آپ نے سنی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ ہر کوئی چاہے مرد ہو یا عورت ہو ہے نا، بچہ ہو یا بچی ہو، یہ سب کے لیے آسان ہے، لیکن اجر و ثواب کی سب کو ضرورت پڑے گی۔ جب دنیا سے جائیں گے تو اس وقت یہ اجر و ثواب ہمیں یاد آئیں گے۔ تو ابھی بظاہر ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں اور طرح طرح کی ہیلے بہانے بھی ہوتے ہیں، سستیاں بھی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے نیکیوں کی کثرت نہیں کر پاتے۔ لیکن بہرحال ماہ رمضان مبارک ہے، شیطان قید ہے، نیکیاں کرنا آسان ہے، تو اس کی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں سے بھرپور ان گھڑیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا جائے۔ تو اللہ پاک ہمیں جو فضائل ہم نے سنے ان احادیث پہ نظر رکھتے ہوئے کہ اس حدیث پاک پہ عمل کر رہا ہوں، اتنے دفعہ جب پڑھوں گا اور یہ جو تعداد اس میں بتائی گئی اس کے حساب سے مطلب حدیث پاک پر عمل کی جیسے جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ آپ کو اجر ثواب ملے گا۔ ویسے تو سورہ اخلاص آپ جتنے چاہے پڑھ لیں، لیکن جو ہم نے مختلف روایات سنی نا، کسی میں 30 بار تو کسی میں 50 بار، تو اس حدیث پاک پہ عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہم نے فلاں حدیث پاک پہ عمل کیا۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ کر
اپنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.